کرتے ہی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جب جو اداروں کے ساتھ کیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، چیف جسٹس کو پچھلی دفعہ پہلے جو چیف جسٹس ان کو کیا کس زبان میں القاب میں دیتے تھے، انتظامیہ کے لوگوں کو، آئی جی کو او آئی جی، اور لوگوں کو کیا بتاتے تھے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہم تمہیں وہ کر دیں گے۔ یہ لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ اس طرح سے بات کر لیڈر تو جو بات کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور جس بات پہ کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اس پہ بیک نہیں ہوتا اور یو ٹرن نہیں لیتا، کہہ کہ مکرتا نہیں ہے اپنی بات سے۔ وہ جو بات کرتا ہے سوچے سمجھ کر بات کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اس بات کی اس کے رزلٹ کیا ہوں گے، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو بات کیا ہوگی۔ لیکن یہ ایک ایسا لیڈر پاکستان میں آیا ہے جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کو بعد میں کیا پتا۔ وہ تو بتاتا ہے کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلا، میری بیوی نے مجھے بتایا، اور وہ جو تعریفیں جس طرح سے وہ کرتے ہیں، اس کو صادق اور امین جو بنایا گیا تھا، ان کے گھر میں جتنی جو کرپشن ہوئی ہے محترمہ کی، ان کی پنکی پیرنی صاحبہ کی سرپرستی میں، اور گوگی جو تھی فرح گوگی صاحبہ کی سرپرستی میں، اور دوسرے لوگوں کی سرپرستی میں جو جتنی کرپشن لوٹ مار اس پاکستان میں ہوئی ہے، اگر کرپشن کا ریٹ دیکھیں گے تو 25 جولائی 2018 سے پہلے پاکستان کون سے نمبر پہ تھا، ابھی دیکھ لیں گے کون سے نمبر پہ ہے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی کا ریشو جو تھا وہ آپ دیکھیں گے 18 میں کیا تھا اور اب کیا تھا۔ آج لوگوں کی زندگیاں مشکل کر دی، انہوں نے لوگوں کو زندہ رہنا مشکل کر دیا، مہنگائی نے تباہ برباد کر دیا، لٹا ہوا تباہ حال پاکستان ہمیں ملا ہے۔ ہماری اتحادیوں کی حکومت ہماری کوشش کر رہی ہے کہ ہم دوبارہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور سیدھے راستے پہ اس پہ چلتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اللہ نے بہت بہت شکریہ علی اکبر گوجر صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز سندھ، اور سہیل وڑائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا۔ کہنا مجھے بھی یہی تھا کہ حالات اس وقت اس طرح سے چل رہے ہیں کہ عوام کا جو جینا ہے وہ واقعی دوبر ہوا ہے۔ جو انفلیشن کے فگرز اس مہینے کے آئے ہیں، پچھلا مہینہ جو ہمارا گزرا ہے اس کے ظاہر اس مہینے فگر آتے ہیں تو 37% جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے انفلیشن کی، اس کو ہم نے ٹچ کر لیا۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم اپنے سیاستدانوں کی ترجیحات دیکھیں تو وہ ڈائیلاگز اور الیکشن کی تاریخ اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی سنسیئر لیڈر ہے، جو بھی اپنے آپ کو سنسیئر کلیم کرتے ہیں ملک کے ساتھ، میرے خیال میں یہ وہ وقت ہے جب جو ہے وہ آپس کے اختلافات، اور سیاسی ہوں یا ذاتی ہوں، کسی بھی نوعیت کے اختلافات ہوں، ان کو ختم کر کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہمارے محترم چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا کہ نہ پرانا پاکستان نہ نیا پاکستان، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ تو ہم نے اپنے اس پاکستان کو انشاءاللہ لے کے آگے بڑھنا ہے، اور ود ٹرو اسپرٹ لے کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہمیں اور بہت چیلنجز ہیں، یہ تو مطلب دس از نتھنگ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔